نیا زمانہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج میرے مہمان ہیں پروفیسر مبارک حیدر. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی 3 کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں میرا خیال ہے. ایک تو تھی تہذیبی نرگسیت، دوسری مغالطے مبالغے، اور تیسری تھی طلسم شاعری کی، اور ایک چوتھی کتاب بھی تھی آپ کی انگریزی میں آئی تھی. وہ یہاں ہے، وہ تو پبلشڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا، وہ ہے طالبان دی ٹپ آف اے ہولی آئس برگ. دا ٹپ آف ہولی آئس برگ. تو اب آپ کی چوتھی کتاب بھی آ رہی ہے. ہاں، دس از اے نیو بک جس کا نام ہوگا دی ٹروجن ہارس. ٹروجن ہارس. اچھا، اس میں کیا ہے؟ جو اس کا موضوع ہے ٹریڈ وار بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا. اچھا. اور جو فورسز جنہوں نے چائنا کی لیڈرشپ میں امریکہ کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ کی بطور ایک انٹرنیشنل فورس کے یا سپر پاور اس کے خاتمے کی تیاری ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کا رول ایز اے لیڈر بھی ختم ہو جائے اور اتنی بڑی اکانومی ان کے ہاتھوں میں چلی جائے جو کہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے امریکہ کو. اچھا. اور اس پہ کافی کام ہوا ہے. ہم یہ یاد کریں، اگر آپ اس وقت پولیٹیکلی ایکٹیو تھے یا ہوش میں تھے، تو ماؤ کے اس زمانے میں جب 50s میں چائنا میں انقلاب کے بعد ماؤ زے تونگ نے آئیڈیل دیا تھا چائنیز کو، تو وہ یہ تھا کہ ہم نے 100 سال کی میراتھن ریس دوڑنی ہے، اور 100 سال میں ہم نے امریکہ کو اسی طرح ریپلیس کرنا ہے جس طرح امریکہ نے برطانیہ کو ریپلیس کیا. اور یہ وہ ہے اس وقت. یہ اگر موجودہ سچویشن میں امریکن اکانومی اپنے آپ کو نہیں سنبھالتی تو یہ جنگ ہار جائے گا امریکہ. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سائنس امریکہ کی جو ایج ہے، امریکہ کو تجارت میں جو ایج حاصل ہے وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، جس میں بیسک جو ہے، جیسے اب ہم بڑا کرتے ہیں کہ جی ہواوے ٹیلی فون جو ہے، موبائل جو ہے جو بڑا ہے، اور اس میں مگر اس میں جو چپ لگ رہی ہے کوالکام کی وہ بھی امریکہ میں بنتی ہے، اور ان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی گوگل کا ہے. ابھی تک وہ اپنا کوئی بنا نہیں سکے. اور جس معاشرے میں کہتے ہیں کہ سوچ اور فکر پہ آزادی، اظہار رائے پہ پابندی ہو، وہ اس طریقے سے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا. بنیادی زور چائنا کا چوری پہ ہے، وہ کاپی کرنے پہ ہے. ہاں، یہ ایک بات یاد رکھیں، بہت اس کو اگنور کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، کہ جو ایک تھیوری آئی تھی نا نالج اکانومی کی، اس پہ غور کریں، وہ فیل ہو گئی ہے. نالج اکانومی کا مطلب تھا کہ وہ معیشت جو علم کی طاقت سے چلتی ہے، جس میں علم اور ایجاد بکتی ہے، اور وہ گھٹیا یا نچلی لیول کی جو محنت ہے انسان کی، اس کے مقابلے میں وہ انٹلیکچول ایفرٹ، جو کریٹیو ایفرٹ ہے، جو ایجاد کی ایفرٹ ہے، جو سائنس کی قوت ہے، وہ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ وہ مثال ایک 1000 ایکڑ کے 1000 سال کے فصل سے مہنگی ہے ایک ایجاد. اب یہ جو تھی نالج اکانومی کی تھیوری، اس پہ امریکہ میں لوگوں نے، جو انٹلیکچوئلس تھے، آنیسٹ بھی اور غالباً ڈس آنیسٹ بھی، انہوں نے اس کو اتنا زیادہ پلے کیا کہ جب چائنا کو انٹرنیشنل ٹریڈ میں WTO میں لایا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ ہمیں تو اکانومی میں پروڈکشن کی اور
اور جو فزیکل ہمارا ورک ہے جو جسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر، اس کی ضرورت ہی نہیں. ہم تو سافٹ ویئر میں اتنا کما سکتے ہیں کہ ساری دنیا محنت کرتی رہے، ہم بس ایجاد کرتے رہیں تو ہم ہی ہم ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ غلط ثابت ہوا جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکن اکانومی بری طرح سے الجھ گئی وارز کی وجہ سے، اور اپنی جو آؤٹ سورسنگ کی امریکہ نے، سارے کاروبار چائنا کے حوالے کر دیے، ٹھیک ہے. اور یہاں پروڈکشن ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں چائنا ڈپینڈ کرنے لگ گیا فرام ناٹ اونلی، صرف اس میں نہیں کہ معیشی جو آپ کی روزمرہ کی اقتصادی زندگی ہے، جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، بلکہ جو اسٹریٹجی جو انتہائی اسٹریٹجک امپارٹنس ہے جنگ کا سامان، وہ بھی ڈپینڈنٹ ہو گیا چائنا کے اوپر. یعنی اگر اسٹیل بھی چائنا سے آنا ہے، ایلومینم بھی چائنا سے آنا ہے، تو پھر یہاں آپ کی انڈیپینڈنس کیا ہے؟ جس دن وہ چاہے روک دے، جیسے انہوں نے پچھلے دنوں میں میڈیسن کی سپلائی تھریٹ کیا کہ ہم روکیں گے، اور امریکہ کو جان کے لالے پڑ گئے کہ اگر میڈیسن رک جاتی ہے ہم تو نہیں بنا رہے. اچھا، اب یہ جو بات ہے اس میں مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ آپ ہل یا ٹریکٹر ایجاد کر لیں، لیکن وہ ٹریکٹر آپ کے ہاتھ سے چلا جائے تو آپ اس کی ایجاد کے پیسے کیا لیں گے؟ ایک بات. دوسری یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے جب علم کو کھول دیا، کوئی اس کا سیکرٹ نہیں ہے، تو پھر کسی بھی قوم کو آپ کی ایجاد جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور جب آپ ایک قوم طاقتور ہو جائے گی، وہی اسلحہ اس کے پاس بھی ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ مین پاور میں آپ سے زیادہ وائلنٹ ہے، وہ سسٹم میں بہت زیادہ تیز ہے، بیکاز اس کا ایک جمہوری رکاوٹیں اسے نہیں ہیں، اس کے پاس مکمل طور پر ایک پارٹی کا ڈیسیژن اس کے پوری قوم کو متحرک کرتا ہے. اس میں جو امریکہ میں آپ موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہو کہ اس بری طرح سے ملک ڈیوائیڈڈ ہے کہ جو بہترین کوئی کام بھی پریزیڈنٹ کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات کو تو ہم نے خبر میں بھی نہیں آنے دینا. کل مثلا پریزیڈنٹ نے دنیا کی پچھلی 70 سال کی ہسٹری کا سب سے امپارٹنٹ کام کر کے دکھایا کہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کی صلح اور ابراہم پیس جو ایگریمنٹ ہے، اتنا امپارٹنٹ کہ جس میں مسلمان اور عیسائی اور اہل اسرائیل وہ ایک اتحاد میں آئے اس نام کے ساتھ کہ ہمارا دادا تو ابراہیم تھا، تو کیوں لڑ رہے ہیں ہم. یہ اتنی بڑی بات کو میں وہ ایک شخص کامیاب ہوا ہے، اس نے پہلی دفعہ مقابلہ کیا ہے چائنا کی سپریمیسی کا. اس نے اپنے جو اٹلانٹک معاہدے ہیں ان کو ریفارم کیا ہے، اور اس نے اکانومی کو آپ کے 3-4 سال میں دکھایا کہ کیسے ترقی میں گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے آپ کے پوری جو ڈپینڈنس تھی انرجی کی عربوں پہ اور باہر کی قوموں پہ، وہ ساری ختم کر کے امپورٹر کی بجائے ایکسپورٹر بنا دیا امریکہ کو. اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بطور ایک پریزیڈنٹ کے اس کا چھوٹا موٹا کام بھی نہیں مانتے. اتنی ڈویژن ہے، اتنی زیادہ نفرت اور ڈویژن ہے. اس ڈویژن میں کوئی فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ پارلیمنٹ الگ، سینٹ الگ، پریزیڈنسی الگ، بیوروکریسی الگ، جوڈیشری الگ، ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی فیصلہ ہونے میں اس قدر دقتیں ہیں کہ آپ اپنی قوم کے لیے جو ایک پیکج بناتے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس کے اس طوفان میں ان کو مدد دی جائے، وہ آپ کا پاس نہیں ہوتا. ایک بل پاس ہوتا تو دوسرا پاس نہیں ہوتا. وہاں پہ وہ کمیونزم جو ہے وہ اتنا تیز ہے، کمیونسٹ لیڈرشپ، کہ اب وہ اگر آپ چوری آپ کا سامان وہ کرتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. آپ ورلڈ وار کرو گے، ورلڈ وار تو نہیں کر سکتے ہو نا. ورلڈ وار میں اس کے پاس وہی اسلحہ ہے جو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ایک نالج اکانومی کا ڈھونگ ہے، یہ بے معنی ہے. آپ جو ایجاد کریں اس کو بنائیں بھی، اس کو بنائیں بھی، یہ ضروری ہے.
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں دیکھیں، اب جو چپ بن رہی ہے، جو کمپیوٹر کی ایک مین اس کی ہے، وہ تو ادھر ہی بنتی ہے. آئی فون جو ہے تقریباً سارا کا سارا چائنا میں بنتا ہے، مگر اس کی جو بیسک جو آپ کہہ لیں برین ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے، یہاں سے بن کے چپس جاتی ہیں. ہاں آپ کا آرگومنٹ سمجھ گیا ہوں، دوبارہ اس کو یا جیسے اب انٹیل کی نئی چپ آئی ہے اور آ رہی ہیں. اب ابھی تک چائنا انٹیل کی جو لوور لیول کی چپ ہے وہ نہیں بنا سکا. وہ اب یہ ہے کہ جب اگر امریکہ کے پاس سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اگر اس کے پاس وہ لیٹسٹ اس کی، اب وہ چوری نہیں ہو سکتا. وہ ایک مثال کے طور پہ چائنا ابھی تک چوری نہیں کر سکا کہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ 1,00,000 کرسیاں بنا لے گا، وہ تھوڑے سے ڈھانچے بنا لے گا یا کوئی سکرینیں بنا لے گا دوسرے، مگر جو برین ہے وہ ابھی تک اس میں وہ ادھر تک نہیں آ سکتا. غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ اس کی لابی کا کیا ہوا یہ سارا پراپیگنڈا ہے جس کے آپ اور میں شکار ہوتے ہیں. یہ چائنیز لابی ہے جو دنیا بھر میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی چائنا کا کیا خطرہ ہے. اور اس وقت آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے اس وقت امریکن پولیٹیکل سین میں ایک پارٹی مسلسل یہی بات کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہو، اور وہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چائنا سے ڈرنے کی کیا بات ہے، چائنا کو اپنے اوپر آنے دو، چائنا کو چڑھنے دو، چائنا جو کما رہا ہے کمانے دو، جو آپ مقروض ہو رہے ہونے دو، کچھ نہیں ہوتا، رب نے رکھا، یہ تو ترقی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے، ہم نے کہاں جانا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ پریکٹیکلی ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی ہر جو کمپنی ہے وہ چائنا میں جانا چاہتی ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے کہ بوئنگ کا پلانٹ بھی وہ چائنا میں جا رہا تھا، انہوں نے یہ طے بھی ہو گیا تھا، دین اس کو روک دیا گیا. اب اگر آپ کے تمام پروجیکٹ وہاں چلے جاتے ہیں، آپ کی کمپنیز جا کے وہیں پہ ایجادات اپنی جا کے وہاں کرتی ہیں، وہاں بیٹھ کے. اور ایک بات اور بڑا ضروری جس پہ توجہ عموماً ہم نہیں دے رہے، کتنے بری طرح سے امریکن یوتھ سائنس کے کاموں سے ہٹا ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے. پورا امریکن جو نئی جنریشنز ہیں انہیں ہالی ووڈ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. سارا کا سارا زور دو باتوں پہ ہے، رات دن سیکس کرو اور رات دن ریکریشنل ماریجوانا اور ڈرگز جو ہیں اس کو کرو، مزہ کرو، زندگی مزے کے لیے ہے، انجوائے کرو. اور ایک وائلنس کی فلمیں بناتے ہیں، دوسرا وہ ہے ایک سیکس کی، ایک وائلنس کی. اور اس کے نتیجے میں آپ جتنی بھی آپ کے یونیورسٹیز میں اس وقت لوگ ہیں جو ایجاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ایجاد امریکہ میں ہوتی، وہ ایجاد کرنے والے سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ساؤتھ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. آپ کی کمپنیز کے جو سی ای او اور موجد ہیں وہ یا کوریا کے ہیں، ساؤتھ کوریا کے، یا آپ وہ انڈیا سے دیکھیں گے، اور دنیا کے مختلف رشینز ہیں، چائنیز ہیں. چائنیز یہاں ابھی آپ نے کتنے پکڑے ہیں جو یہاں آ کے آپ کی یونیورسٹیز میں، آپ کی لیبارٹریز میں بیٹھے ہیں، یہاں ریسرچ ہوتی، جتنی ریسرچ ہوتی ہے اس کو وہ لے جاتے ہیں. اور یہ بہت ضروری بات ہے، ہیومن مائنڈ کسی جگہ بھی کمزور نہیں ہے. ہر دنیا کے ہر ملک میں انتہائی ذہین لوگ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ذہین لوگ کہیں بھی پائے جاتے ہیں تو بات تو انفراسٹرکچر کی ہے کہ آپ ان کو فائنانس کیسے کریں کہ وہ ایجاد کر سکیں. جو چیز کمیونزم میں فیل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ معیشت غلط ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایجاد کا عمل تھوڑا سا ڈنڈے سے آپ کروا بھی لوگے تو آگے نہیں چلے گا. یہی ہوا تھا نا. اب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، جیسے چائنا نے دنیا بھر کا پیسہ اکٹھا کر لیا، اس کے لیے دنیا بھر کے اور اپنے ملک کے بہترین انٹلیکٹس کو انگیج کرنا مشکل نہیں ہے. آسانی سے ان کو یونیورسٹیز میں اور ریسرچ میں بٹھایا جا سکتا ہے. تو وہ ایجاد جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہو رہی ہے وہ وہاں بھی ہو سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں وہ تہذیب، آخری جھگڑا بات کا ہے کہ تہذیب کون سی ہے جسے انسانیت کو، جس کی انسانیت کو ضرورت ہے. وہ تہذیب ہے جو 400 سال کی رینائسنس اور انلائٹنمنٹ کے بعد یورپ میں پیدا ہوئی
جسے ہم انڈسٹریل سائنٹیفک سویلائزیشن کہتے ہیں، اور اس تہذیب نے یہ ثمر دیا کہ ہر انسان کو بولنے کا، سوچنے کا، اختلاف کرنے کا حق ہے، اسے اپنی زندگی لیو کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کسی دباؤ کے تحت مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اسے اس کے انٹلیکٹ اور اس کے ضمیر کے مطابق آگے بڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو تہذیب ہے، یہ تہذیب خطرے میں ہے۔ اس کو چائنا کے اگر حوالے کر دیا جائے گا تو چائنا اس تہذیب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو خطرہ یہ نہیں ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کدھر جائے گی، وہ تو جہاں بھی سسٹم انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا وہاں وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایجاد کرنے والا جو سائنسدان ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اظہار رائے کی آزادی کتنی ہے، جمہوری ڈیبیٹس کتنی ہو رہی ہیں، اور جناب کتنے لوگوں کو کھلا سیکس کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا کام ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو انتہا درجے کا قیمتی سائنٹسٹ ہے، اسے دنیا کا کوئی گھٹا ہوا معاشرہ بھی زندگی کی ضرورتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اسے کوئی نہیں کہتا کہ تم نے سیکس نہیں کرنا، تم نے شراب نہیں پینی۔ اس کے لیے تو آزادی ہر جگہ ہے، اور وہ تو کام وہاں کرے گا جہاں اس کو میکسیمم سہولتیں دو گے، عزت دو گے، پیسہ دو گے، وہ کام کرے گا۔ اور جب آپ پیسہ لگاؤ گے کہ چنے ہوئے انٹلیکٹ آپ کو اویلیبل ہو جائیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، تو وہ ہر جگہ سے آپ کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اور اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ اگر امریکہ اپنی اس تہذیب کو بچانے کے لیے اپنی اکانومی کو نہیں بچاتا تو اس کے ہاتھ سے اکانومی نکلے گی، اور پھر دنیا کی کمانڈ نکلے گی، اور دنیا کی سائنس بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہ غریب ملکوں کا ایک سیکس کرتا ہوا ملک رہ جائے گا جو باہر کے امیگرینٹس کو کھلی چھٹی دیتا ہے، آؤ جی، اور الٹیمیٹلی رول کرے گا یہاں چائنا، کیونکہ چائنا کے حق میں جو لوگ ہیں وہ یہاں گھس رہے ہیں۔ جو ٹروجن ہارس کا میرا موضوع ہے وہ ہے کہ دیر آر 3 فورسز، ٹھیک ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ابھری۔ ایک تھی جو نئی کمیونسٹ پاورز جو سوویت یونین کے بعد آئے، یعنی چائنا اور فار ایسٹ کے کمیونسٹ ملک، اور دوسری قوت تھی نو آزاد ممالک کی جو دنیا میں نئے جذبے کے ساتھ کہ ہم بھی باعزت ہوں، ہم بھی خوشحال ہوں، اور تیسری قوت تھی مسلم ریوائولزم۔ ٹھیک ہے، یہ جو 3 قوتیں آئیں، ان 3 قوتوں کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تھا ویسٹرن سویلائزیشن، ٹھیک، تینوں کی نفرت کا مرکز تھا، کیونکہ کالونائز کیا تھا ویسٹ نے۔ ٹھیک ہے، اس کالونیل زخم کو مٹانے کے لیے تینوں کا اتحاد بنتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں غلطیاں ہوئی تھی ویسٹ سے، ان کو ریکٹیفائی کرتے کرتے آپ خودکشی تو نہیں کر لو گے، کیونکہ انٹلیکچوئلز میں ایک بہت بڑی تحریک چلی یورپ میں کہ جی ہم نے ظلم کیا ہے دنیا کی قوموں پر، ہم ظالم ہیں، ہم برے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم نے کیوں کالونائز کیا۔ یہ جو انٹلیکچوئل اور ضمیر والے کی جو انٹلیکچوئل اویکننگ تھی، جو ضمیر کی جاگرتی تھی، اس نے آہستہ آہستہ تعصب کی شکل لی، تعصب کی شکل لیتے لیتے پھر یہ، کیونکہ جنگ میں تھک گیا ہوا تھا یورپ، تو اس میں ایک سوئسیڈل ٹینڈنسی آنی شروع ہوئی کہ ہم اتنے برے ہیں کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی قومیں بہت اچھی تھیں جنہیں ہم نے پامال کیا، اور ان میں کمیونزم نے زور پکڑا، کیونکہ وہ اپنے کیپٹلسٹ سسٹم کو مورد الزام کر رہے تھے۔ یہاں بھی ہے، ابھی بھی آپ امریکہ میں بہت بڑی ایک تحریک ہے جو اینٹیفا کی، اور وہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوشلزم کی بات چل پڑی ہے۔ برنی سینڈرز کا عروج جو ہے وہ ایک بہت خطرناک بات ہے کہ امریکہ میں کیپٹلزم کے خلاف اتنی نفرت کہ جبکہ چائنا کیپٹلزم کی حد پہ کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جس میں آ کے یعنی جو وہ 3 فورسز کا اتحاد ہے انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور وہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہ انفلٹریٹ کرتے چلے جائیں اور امریکہ بیدار نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ
ایک کانٹیننٹ ہے جہاں کھیتی باڑی بہت ہو سکتی ہے، یا کھیتی باڑی رہ جائے گی، یا آپ دیکھ لیں اگر اس کو اور 50 ایئرز آپ 30 ایئرز اور دیتے ہیں، جس انداز سے یہ یہاں سے انڈسٹری فلائی کر رہی ہے ٹورڈز چائنا، اور دنیا بھر کی ساری انڈسٹری چائنا میں جا رہی ہے، تو اگر اس کو روکتے نہیں ہیں تو یہ ہوگا کہ امریکہ اور یورپ دونوں چائنا کے سبسروینٹ ٹھیک ہے ممالک ہوں گے، بن جائیں گے. ٹھیک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ جو اب کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، درست کر رہا ہے اقدامات جو صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، یا میرے خیال میں انتہائی ضروری تھے، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے جس کی، اور جو ٹرمپ کے خلاف شدید احتجاج ہے جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کا، میں خود ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ بہت ہمدردیاں رکھتا تھا، اور میں ٹرمپ کے آنے کے بعد سے اختلاف ہوا ہے پریزیڈنٹ اوباما کے آخری 4 سال میں میرا اختلاف بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ وہ عجیب انداز سے ایک جتنے یہ مزے کی جو بات ہے کہ جتنے پروگریسو یا سیکولر مسلم لیڈرز تھے ان کا ایک ایک کر کے خاتمہ، اور فنڈامنٹلسٹوں کو مسلسل تائید دینا، یہ امریکن پالیسی رہی، اور اس پالیسی کے پیچھے غالباً CIA تھی یا جو بھی قوتیں تھیں پلانرز، مگر ہر صدر نے یہ کیا، دونوں پارٹیوں کے صدروں نے یہ کیا کہ مطلب صدام کو اڑا دینا، سکارنو کو اڑا دینا، مصدق کو مار دو، اور بھٹو کو اڑا دو، اور اس کی جگہ کون لاؤ؟ انتہائی ریئیکشنری جرنیل، انتہائی گندے قسم کے بادشاہ جو کہ کرپشن اور عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، اور ان کی قومیں سسک رہی ہیں ضرورتوں کے لیے، اور ان ڈکٹیٹرز کو امریکہ مدد دیتا ہے، اور ان کے وہ لیڈر جو ان قوموں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں ان کو مارتا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ وہ جو نفرت ہے مسلمانوں کی، وہ اب امریکہ میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں 2 باتیں ہوتی ہیں، مال کمانا ہے اور اس مال سے ان کی اپنی پالیٹکس میں گھسنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں شریعت نافذ کرنی. درست. اب یہ چیزیں ہو رہی نا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ شدت سے ٹرمپ کی مخالفت کی جاتی ہے تو کیوں کی جاتی ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں میں بڑے غور سے بہت احتیاط سے دیکھتا رہا ہوں، ایک ایک سٹیپ کو میں دیکھتا ہوں، اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ ایگزیکٹلی وہ کیا بات ہے جس پہ اتنی زیادہ ریزسٹنس ہے اس آدمی کے خلاف کہ آپ اس کو کبھی اس کی خبر بھی نہیں دینا چاہتے. اس کو ہر وقت آپ اس کی کرونا وائرس چائنا سے آیا، اگر آپ اس نے کہا جی چائنا وائرس تو آپ اس کو پڑھ گئے کہ چائنا وائرس تم نے کیوں کہا، مگر اس نے جو اقدامات کیے اس کو روکنے کے، اس پہ آپ نے کہا کہ کچھ نہیں کیا. جتنے لوگ مرے آپ نے کہا ٹرمپ نے مارے، لیکن چائنا نے نہیں مارے، وائرس چائنا نے بھیجا، اور بالکل بیولوجیکل وارفیئر تھی جو اس نے کی. اس کو ابھی تک ٹرمپ بھی نہیں کہتا اور کوئی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اشارے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ٹیلنگ یو کہ یہ چائنا وائرس کا معنی کیا کہنے کا، کہ بیولوجیکل وار ہوئی ہے، دنیا بھر کو مار کے اس کا اپنا ملک ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. چائنا کا جو حامی ملک ہے مثلا پاکستان، وہاں بھی کچھ نہیں ہوا، وہ بھی وہاں بھی سیف ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس کا مخالف ملک وہاں پہ انڈیا ہے، وہاں تباہی ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا مخالف اس وقت امریکہ ہے، سب سے بڑی تباہی یہاں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں اگر 6 لاکھ مرے ہیں تو 2 لاکھ امریکہ میں مرے ہیں. ٹھیک ہے. ساری کوششوں کے باوجود سب سے پہلے انہوں نے ویکسین بھی انہوں نے نکال لی. اچھا، ابھی میرا خیال ہے آئی تو نہیں جی، پاکستان میں بھی ٹرائل پہ ہے، ہر جگہ ٹرائل پہ ہے وہ. اچھا. ہاں، اور انہوں نے کھول بھی ہوا پورا ملک. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہاں مر بھی رہے ہیں، وہاں تو کمیونسٹ رجیم ہے، وہ تو پتہ نہیں چلتا ہے. انہوں نے کیوں دینا؟ جو امریکن انٹیلیجنس کی شروع کی جو رپورٹ تھیں اس میں تھا کہ امریکہ نے 3000 ڈیتھ بتائی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کوئی 40 سے 50,000 تک کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ. ہاں، لیکن ایک آبادی جو 1.25 ارب ہے، اس میں یعنی اس میں اگر 4000 یا 5000 10,000 بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ امریکہ کے مقابلے میں کیا ہے؟
اور امریکہ میں اتنی بڑی ڈیتھ ہونے کے بعد اگر آپ اپنے ہی پریزیڈنٹ کو کہتے ہو کہ تو نے مارے ہیں لوگ، اور چائنا کو آپ کہتے ہیں اس کا نام بھی نہ لو کہ اس نے وائرس بھیجا ہے، اس میں کچھ جو اعتراضات ہوتے ہیں صدر ٹرمپ پہ وہ تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. مس مینجمنٹ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جی 27 یا 28 جنوری کو جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے صدر ٹرمپ کو کہا تھا کہ یہ ایک ڈیڈلی وائرس ہے اور یہ آپ کی پریزیڈنسی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے آپ فوری طور پہ کچھ کریں، جسے صدر ٹرمپ نے ڈسمس کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں اتنی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ڈیورنگ فروری اور مارچ میں نے NPR پہ ان کے کئی بیانات سنے تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ چائنا از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. میری شی جنگ سے بات ہو گئی ہے، وہ نے کہا ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ یہاں کے جو سائنٹسٹ تھے وہ انہیں کنٹینیوسلی کر رہے تھے انفارم، مگر وہ انہوں نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ فیکٹ یہ ہے کہ اسی وقت چائنا سے اس نے پابندی چائنا کی فلائٹس پہ لگائی، تھوڑی ہی دیر کے بعد یورپ پہ پابندی لگائی، اور وینٹیلیٹرز اور ایک جو جس دوائی کا ذکر آیا جس کو آپ نے دیکھا کہ سختی سے روک دیا گیا، ایک باقاعدہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ یورپ اور امریکہ میں ایک لابی بیٹھی تھی جنہوں نے کہا جی ہم نے ٹرائی نہیں کرنے دینی، ہم نے ٹرائی ہی نہیں کرنے دینی، اگر اس سے علاج ہو گیا تو یہ مارے گئے ہوں. کیونکہ جو گیم تھی وہ یہ تھی کہ تباہی ہونی چاہیے، اور مکمل جو اکانومی انتہا طاقتور اکانومی بن گئی امریکہ کی، اور جو ٹریڈ وار جو جیت رہا ہے امریکہ، وہ سارا کا سارا گیم اس کو الٹانے کے لیے وائرس آیا. اور یہ اگر اس وائرس کو اگر ہم جلدی سے روک لیتے ہیں تو یہ تو گیم ہی ساری ختم ہو گئی. لہٰذا ایک تو وہ یوز نہیں کرنے دی، دوسری یہ سو کالڈ سائنٹسٹ جو تھے جن کو بار لا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، وہ ایک MBBS ڈاکٹر کو پکڑ کے لے آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی CNN کے اوپر آپ یہ بیان دیں گے تو ہم آپ کو ظاہر ہے کہ جی ایک تو آپ بار آئیں گے، آپ کو پیمنٹس بھی ہوں گی، آپ نے یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو وائرس بڑا ڈینجرس ہے. آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا غور کریں. پہلے کہا سائنٹسٹ، جو سائنٹسٹ ود ان کامرس سائنٹسٹ فرما رہا ہے کہ جی آپ ہاتھ دھو لیں ٹھیک ہو جائے گا. 15 دن کے بعد سائنٹسٹ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں ہاتھ دھونے سے نہیں کام چلے گا، آپ 6 فٹ کا فاصلہ کر لیں، ماسک لگائیں، اور 6 فٹ کا وہ بھی کام نہیں بن رہا. نہیں یہ اب آپ ماسک لگائیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم اتنے جاہل نہیں ہیں کہ ماسک اگر میڈیکیٹڈ نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 6 فٹ کے فاصلے پہ ہونے کے بعد آپ کو کوئی وائرس نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ احتیاط کرتے ہو تو یہ وائرس تھوڑی دیر میں مر بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، تھرو آؤٹ دی ورلڈ سب کو پتہ چل گیا کہ صرف جو پری کنڈیشن والے بزرگ ہیں جن کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کے اندر آپ پازیٹیو رزلٹ آپ کو پازیٹیو ملے گا لیکن ان کو سمپٹمز نہیں آتے. نہیں آئے. اچھا، اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک پریزیڈنٹ کے پاس چوائس ہے، یا تو وہ پینک پھیلا دے، کہے کہ جی موت 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 موت، اندر چلے جاؤ، ڈر جاؤ، کوئی باہر نہ نکلے، گاڑی میں بھی نہیں جانا، ایک دوسرے کو بھی نہیں ملنا. جس میں موٹیو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے الیکشنز تک ملک کو، اکانومی کو روک کے رکھا جائے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر ٹرمپ ہار جاتا ہے تو فوری طور پر اعلان کیا جائے گا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کاموں پہ آ جاؤ. ٹھیک ہے.